حامد و مسلین اما بعد، سب سے اہم سوال جو کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، اور 2 دن پہلے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 4 رکعت والی نماز مثلاً ظہر، عصر یا عشاء کی نماز ہو، اور ان 4 رکعت والی نماز میں کسی شخص کی یا ہماری یا آپ کی کسی کی بھی 3 رکعت چھوٹ جائے تو ان 3 رکعتوں کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس میں اس طریقے سے آپ ادا کریں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اگر آپ کی اور 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز میں جماعت سے نماز پڑھتے وقت اگر آپ کی 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر کے تعوذ، تسمیہ، پہلے ثنا اس کے بعد تعوذ، تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، آپ بیٹھیں گے کیوں؟ بیٹھیں گے اس لیے کہ مجموعی اعتبار سے آپ کی 2 رکعت ہو گئی ہے۔ 1 رکعت آپ کو امام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور 1 رکعت ابھی آپ جو پڑھے ہیں، ان دونوں کو ملا کر کے آپ کی 2 رکعت ہو گئی، اور 2 رکعتوں پر بیٹھا جاتا ہے، قعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ قعدہ کرنا واجب ہے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، جب بیٹھ جائیں گے، قعدہ کریں گے، اس میں صرف آپ تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر کے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے۔ رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں جو بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں 2 بات دیکھنی ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرات کے اعتبار سے، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرات کے اعتبار سے آپ کی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ مجموعی اعتبار سے یہ آپ کی 3 رکعت ہے۔ 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے اور 2 رکعت آپ پڑھ لیے، یہ آپ کی اور امام کی ملا کر کے 3 رکعت ہو گئی۔ اور جب 3 رکعت ہو گئی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے۔ اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے، پھر قعدہ اخیرہ کریں گے۔ اس میں درود شریف پڑھنے کے بعد، دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ تو 4 رکعت والی نماز ہوئی۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں کسی کی 3 رکعت چھوٹ جائے، لیکن اگر 3 رکعت والی نماز ہے یعنی مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز میں کسی کی 2 رکعت نماز چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیرے بغیر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر کے آپ سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر کے آپ اس میں تشہد پڑھیں گے۔ اچھا، کیوں بیٹھیں گے؟ اس میں بھی وہی ہے کہ آپ کو 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے اور آپ 1 رکعت پڑھے، اب 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی قعدہ کریں گے۔ تو قعدہ میں تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر کے آپ اس میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورت اس لیے پڑھیں گے اس لیے کہ قرات کے اعتبار سے آپ کی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے، لہٰذا آپ دونوں پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کی کیا ہے، یہ تیسری رکعت ہو گئی، اور مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت آپ کی ہو گئی، لہٰذا بیٹھ کر کے تیسری رکعت کا رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے یہ تشہد، دعا، درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ خلاصہ کلام ہوا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے،
بعض لوگوں کو تو یاد رہتا ہے لیکن بعض لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھنا کب ہے، کھڑا ہونا کب ہے۔ آدمی کو شک ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے میں نے تفصیل سے مسئلہ آپ کو بتایا اس میں بیٹھنے کا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں اگر آپ کی 3 رکعت یا 4 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ کو 3 مرتبہ بیٹھنے ہوں گے، آپ کو 3 مرتبہ بیٹھنے ہوں گے۔ اگر آپ کی 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، 1 مرتبہ آپ امام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے اور 2 مرتبہ خود اپنی نماز مکمل کرنے کے درمیان بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ کی 4 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس میں 1 مرتبہ امام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے اور 2 مرتبہ اپنی نماز مکمل کرنے کے دوران بیٹھیں گے۔ اور اگر مغرب کی نماز 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے یا 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ 3 مرتبہ بیٹھیں گے۔ اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے تو اس میں 3 مرتبہ بیٹھیں گے، اس طرح کہ 2 مرتبہ امام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے اور 1 مرتبہ اپنی نماز مکمل کرنے کے دوران بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ کی 2 رکعت نماز چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ امام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے اور 2 مرتبہ اپنی نماز مکمل کرنے کے دوران بیٹھیں گے۔ یہ خلاصہ کلام ہے، مشکل مسئلہ ہے، اس لیے آپ حضرات اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور 1 بار نہیں 2 بار سنیں گے اس کو تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور سمجھ میں آ جانے کے بعد پھر انشاءاللہ اس میں غلطی اور چوک نہیں ہوگی۔